آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور اہم سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسا سوال جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ انصاف کیسے ہوگا جو غیر مسلم خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں؟ آئیے اس موضوع کو منطق اور اصولوں کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہی ہے، اس میں ایک جذباتی پہلو بھی ہے نا، کہ بھئی کیا کوئی شخص صرف اس لیے جوابدہ ہو سکتا ہے کہ اس کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے جذبات کو ایک طرف رکھتے ہیں اور خالص عقل اور دلیل کی بنیاد پر ایک ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تاکہ پوری تصویر بالکل صاف ہو جائے۔ اچھا، تو یہ ساری بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے انسان کی ایک بہت ہی بنیادی ایک فطری ضرورت سے۔ ہر انسان اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مطلب، کوئی مقصد ڈھونڈتا ہے۔ یہ کوئی بناوٹی چیز نہیں، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ ذرا ان سوالوں کو دیکھیں، میں کون ہوں؟ مجھے کس نے بنایا؟ میرا مقصد کیا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ وہ بڑے سوال ہیں جن کا سامنا ہر سوچنے سمجھنے والے انسان کو اپنی زندگی میں کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ یہی سوالات ہیں جو ہمیں جوابات کی تلاش پر مجبور کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے جسم کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک چاہیے، بالکل اسی طرح ہماری روح اور ہماری عقل کو ان بڑے سوالوں کے جواب چاہیے۔ یہ کوئی باہر سے تھوپی ہوئی چیز نہیں، بلکہ یہ ہمارے اندر سے اٹھنے والی ایک آواز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں اس بحث کے بالکل مرکزی نقطے کی طرف۔ کیا کسی کا حساب کتاب اس کی پیدائش کی بنیاد پر ہوگا یا اس کے اپنے ذاتی انتخاب اور فیصلوں کی بنیاد پر؟ اس فرق کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں ایک بہت خوبصورت تصور ہے جسے فطرہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک قدرتی صلاحیت، ایک طرح کا اندرونی کمپاس ہوتا ہے جو اسے ایک بنانے والے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس بات کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک جنگل میں پیدل چل رہے ہیں اور وہاں آپ کو ایک بہت خوبصورت کرسی نظر آتی ہے۔ آپ کے ذہن میں فوراً کیا آئے گا؟ یہی نا کہ اسے کسی نے بنایا ہے، یہ خود بخود تو نہیں بن سکتی۔ یہ سادہ سی منطق ہے۔ اب اسی منطق کو اس پوری کائنات پر لاگو کر کے دیکھیں۔ یہ سورج، چاند، ستارے، موسموں کا بدلنا، انسانی جسم کی یہ ناقابل یقین پیچیدگی، کیا یہ سب کچھ بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر کسی عظیم ڈیزائنر کے خود بخود وجود میں آ سکتا ہے؟ عقل اور فطرت دونوں ایک ہی جواب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں وہ اہم نقطہ ملتا ہے، پیدائش جو ہے وہ صرف ایک شروعاتی نقطہ ہے، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ۔ الہی انصاف اس بات پر نہیں ہوتا کہ کسی نے سفر کہاں سے شروع کیا، بلکہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اس نے اپنی عقل اور اختیار کو استعمال کر کے کون سا راستہ چنا۔ اصل پیمانہ انتخاب ہے، پیدائش نہیں۔ اور انصاف کا یہ اصول قرآن میں بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت الہی انصاف کی بنیاد ہے۔ مطلب یہ کہ کسی پر ذمہ داری ڈالنے سے پہلے، کسی کو جواب دہ ٹھہرانے سے پہلے اس تک حق اور دلیل کا پہنچنا ضروری ہے۔ علم کے بغیر حساب نہیں ہوتا۔ چلیں اب ذرا بات کرتے ہیں آج کے دور کی، اس دور کی جہاں معلومات ایک کلک کی دوری پر ہیں۔ ایسے میں سچائی کو تلاش کرنے کی ایک ذاتی ذمہ داری ہر فرد پر عائد ہوتی ہے۔ سوچئے پرانے وقتوں میں شاید کوئی شخص واقعی دنیا سے کٹ کر کسی دور دراز گاؤں میں رہتا ہو، لیکن آج کی دنیا تو بالکل مختلف ہے۔ آج علم حاصل کرنے کے لا تعداد ہزاروں راستے موجود ہیں۔ ذرا اس لسٹ پر ایک نظر ڈالیں۔ انٹرنیٹ، دنیا بھر کی کتابیں، مختلف مذاہب کے لوگوں سے بات چیت، ہر زبان میں ترجمے، لیکچرز، یہ سب کچھ تو ہمارے موبائل فون میں موجود ہے۔ آج جغرافیائی سرحدیں علم کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہیں۔ تو یہ مثال آج کی حقیقت کو بالکل ٹھیک بیان کرتی ہے۔ اس انفارمیشن کے دور میں یہ کہنا کہ مجھے تو سچائی جاننے کا موقع ہی نہیں ملا، ایک ایسا دعویٰ ہے جس پر یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ تو پھر اگر کوئی شخص واقعی مخلص ہے اور سچائی کی تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کے روحانی اور فکری سفر کے منطقی قدم کیا ہوں گے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا قدم تو یہ سمجھنا ہے کہ ایک خدا سے مراد کیا ہے۔ جیسا کہ یہ چارٹ دکھا رہا ہے، بہت سے عقائد ایک خدا کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے تصورات ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں۔ کوئی خدا کا بیٹا مانتا ہے، کوئی اسے انسان سمجھتا ہے۔ اس لیے پہلا قدم خالص توحید کے تصور کو پہچاننا ہے۔ یہاں اسلام توحید کا ایک بالکل واضح، منطقی اور غیر مبہم تصور پیش کرتا ہے۔ ایک ایسا خدا جو کسی کا محتاج نہیں، جو نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ کائنات میں کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں۔ یہ ایک خالص اور مکمل تصور ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سچائی تک پہنچنے کا راستہ ان 4 منطقی مراحل پر مشتمل ہے۔ خالق کو تلاش کرو، خالص توحید کے تصور کو سمجھو، اپنی عقل اور ثبوت استعمال کرو اور پھر سچائی تک پہنچ جاؤ۔
یہ ایک ایسا سفر ہے جسے کوئی بھی شروع کر سکتا ہے۔ لہٰذا اہم بات یہ ہے کہ اسلام تک پہنچنے کا راستہ اندھے ایمان یا صرف باپ دادا کی تقلید سے نہیں بلکہ عقل اور دلیل کی بنیاد پر تحقیق کرنے سے ملتا ہے۔ اسلام پہلے جانچنے اور پرکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ ہماری آج کی پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ کسی نے سفر کہاں سے شروع کیا، اصل بات یہ ہے کہ کیا اس نے سچائی کو تلاش کرنے کی مخلصانہ کوشش کی، اور جب سچائی سامنے آئی تو اس کا رویہ کیا تھا۔ اور آخر میں ہم اس ایک سوال کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ کوئی کہاں پیدا ہوا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس نے اپنے بنانے والے کو ڈھونڈنے کی تلاش شروع کی تھی یا نہیں؟ کیونکہ جب کوئی پوری ایمانداری سے تلاش شروع کرتا ہے تو منزل خود راستہ دکھاتی ہے۔